بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. باب بر الأم. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قال قلت من أبر؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. محترم سامعین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ماں کے تعلق سے باب باندھا ہے، باب بر الامی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اجمالی طور پر والدین کے حقوق سے متعلق دو روایتوں کو ذکر کیا تھا، جس میں ماں اور باپ دونوں کا تذکرہ موجود تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید موجود تھی، بلکہ آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ والدین کی رضا میں اللہ رب العالمین کی رضا موجود ہے، یعنی اگر والدین راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہے، وہ ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے. لیکن یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ کے تعلق سے تخصیص کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ اس باب کو باندھا ہے تاکہ ماں کے لیے جو فضیلت وارد ہے، جو امتیاز وارد ہے، اس کو بیان کیا جا سکے. سب سے پہلی بات یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت ذکر کی ہے، اس روایت کا حکم کیا ہے؟ اس سند کے ساتھ یہ روایت حسن درجے کی ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل کے اندر اس کو حسن کہا ہے. یہ روایت سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. اسی طرح سے سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، کتاب النوم کے اندر. اسی طرح سے مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت کی اصل صحیحین میں موجود ہے. وہاں پر راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جس کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں. تو بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ، ان کے جد کا جو نام ہے وہ معاویہ بن حیدہ ہے. قال قلت یا رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من ابر، کہ میرے حسن سلوک کا اور نیکی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، یا میں لوگوں میں حسن سلوک میں کسے مقدم رکھوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانتے تھے کہ اعمال متفاوت ہیں، ہر عمل ایک درجے کا نہیں ہوتا. انسان کی عمر قصیر ہے، چھوٹی ہے. اگر یہ جان لیا جائے کہ سب سے زیادہ نیکی کا مستحق کون ہے تو اس کے حق میں کوتاہی نہ کی جائے. یہ حسن سوال ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوالات پر آپ غور کریں. وہ جو سوالات کرتے تھے نہایت ہی دقیق ہوا کرتے تھے، اور اسی طرح سے اس میں بہت بڑا فائدہ پوشیدہ ہوا کرتا تھا. تو پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو سب سے زیادہ مستحق ہے میرے حسن سلوک کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں من احق الناس بحسن صحابتی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امک. اور آپ نے یہ 3 بار فرمایا. 3 بار آپ نے ماں کا تذکرہ فرمایا، اور چوتھی بار میں آپ نے کہا اباک ثم الاقرب فالاقرب. چوتھی بار میں آپ نے والد کا تذکرہ فرمایا، اور کافر جو قریبی لوگ ہیں وہ حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہیں. اس روایت پر علماء نے لکھا ہے کہ روایت اس بات کی شارحین نے لکھا ہے، دلیل ہے کہ ماں کا حق باپ کے حق سے نیکی کے معاملے میں، حسن سلوک کے معاملے میں زیادہ ہے. بعض شارحین نے بات لکھی ہے کہ ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات تاکید کے لیے کہی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس طرح کے مثالیں موجود ہیں، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ. لیکن جو بات درست معلوم ہوتی ہے، اور جس طرح سے ترمذی کے الفاظ ہیں، اس صحابی نے پوچھا ثم من، آپ نے جب کہا کہ سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے، پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ ماں کا نام لیا. پھر تیسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا نام لیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیکی اور حسن سلوک میں ماں کا جو درجہ ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے. ماں کا درجہ اونچا اور بلند ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں کا مقام نیکی کے معاملے میں، حسن سلوک کے معاملے میں اونچا کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ جب قرآن مقدس کے اندر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں اور آپ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی ہے، تو وہاں پر دونوں کو برابر کیا ہے، ایک ساتھ رکھا ہے کہ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. لیکن جہاں پر پریشانی کا، تکلیف کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ماں کو منفرد ذکر کیا ہے. اللہ فرماتا ہے سورۃ الاحقاف کے اندر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30
دہرا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی ہے۔ حملتہ امہ کرہا، یہاں پر حمل کا تذکرہ موجود ہے جس میں والد کی شراکت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ولادت وضع کا تذکرہ موجود ہے، اور اسی طرح سے دودھ پلانے کا رضاعت کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ نے فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، یہاں پر بھی وہی مفہوم موجود ہے۔ وصیت میں اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک میں دونوں کو ساتھ ذکر کیا، لیکن ماں کو 3 امور میں الگ کر دیا۔ اکثر شارحین نے بات لکھی ہے کہ ان 3 امور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کے مقام کو باپ کے رتبے سے مرتبے سے بلند کیا ہے۔ ایک ہے الحمل، دوسرا الولادہ، تیسرا الرضاعہ۔ حمل میں ماں 9 ماہ تک بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اپنی مرغوب چیزوں کو قربان کرتی ہے، راتوں کی نیند قربان کرتی ہے، اپنی صحت سے زیادہ اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے۔ اسی طرح سے ولادت کے موقع پر وہ ایسی تکلیف اٹھاتی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک ماں اپنے بچے کی خاطر یہ تکلیف برداشت کرتی ہے اور اس پر صبر کرتی ہے۔ رضاعت کا جو مرحلہ ہے 2 سال تک کی مدت تقریباً ماں بچے کو اپنا خون جگر پلاتی ہے، اس کو سیراب کرتی ہے۔ جب بچے کو ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ ماں کے آرام کا وقت ہو، اس کے سونے کا وقت ہو، ماں بچے کو دودھ پلانے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتی ہے۔ رات کے 2 بجے ہوں، 3 بجے ہوں، کبھی بھی کوئی بھی وقت ہو، جب بچہ رونے لگتا ہے ماں بے چین ہو جاتی ہے اور فوراً دودھ پلانے کے لیے اس کے پاس آ جاتی ہے۔ تو اس میں صبر بہت زیادہ ماں کرتی ہے۔ تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے ماں کے مقام کو بلند کیا گیا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ ان 3 چیزوں میں باپ کی شراکت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ماں اکیلے برداشت کرتی ہے، پریشانی اٹھاتی ہے، صبر سے کام لیتی ہے، اس میں والد کی شراکت، باپ کی شراکت نہیں ہوتی۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ نے آیت کی تفسیر میں فرمایا ان الامة تستحق على الولد الحظ الاوفر من البر وتقدم في ذلك على حق الاب عند المزاحمة۔ آپ نے فرمایا کہ ماں جو ہے نیکی کے معاملے میں، اس کا حسن سلوک کے معاملے میں اس کا حق جو ہے یہ بڑھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ جمہور کا یہی موقف ہے، جمہور علماء اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ ماں کو حسن سلوک میں مقدم کیا جائے گا۔ محترم حاضرین، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جیسا کہ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ اولاد سب سے زیادہ نافرمانی ماں کی کرتی ہے۔ ماں نرم دل ہوتی ہے، اولاد اس کی طبیعت کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ ماں کچھ کہتی نہیں ہے، صبر کرتی ہے، برداشت کرتی ہے، تو اس کی طبیعت کا فائدہ بچے اٹھاتے ہیں، اس کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ نافرمانی بچے ماں کی کرتے ہیں۔ ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے، کہ گھر کے اندرونی جو معاملات ہوتے ہیں اس کا علم باہر کے لوگوں کو نہیں ہوتا۔ یہ ڈر نہیں ہوتا ماں کے حوالے سے کہ اگر ہم ماں کے حق کو ادا نہیں کریں گے تو لوگ جان جائیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ بسا اوقات اس لیے بھی بچے جری ہو جاتے ہیں برخلاف والد کے۔ والد ایک تو قوی ہوتا ہے اور معاشرے کا، لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے والد کے معاملے میں ماں کی طرح سے لوگ جری نہیں ہوتے، بلکہ والد کے معاملے میں لوگ دیکھا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ان کا معاملہ اتنا خراب نہیں ہوتا جتنا ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس روایت میں 2 بنیادی باتیں ہمارے اور آپ کے لیے موجود ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حق کے بعد والدین کا مقام و مرتبہ سب سے بڑا ہے، اور والدین میں ماں کا مقام باپ سے، والد سے اونچا ہے، بلند ہے، حسن سلوک میں، نیکی میں، جیسا کہ بات آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کے اندر ثم الاقرب فالاقرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر قریبی لوگ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی، حسن سلوک کی، صلہ رحمی کی، آپ نے تاکید فرمائی ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان باپ کو چھوڑ کر چچا کے ساتھ اچھا سلوک کرے، باپ کے ساتھ اس کا رویہ، اس کا سلوک بہتر نہ ہو، باپ کے ساتھ وہ اچھے سے بات نہ کرے، اس کے حقوق کو ادا نہ کرے، اور چچا کے ساتھ اس کے معاملات اچھے ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماں کو چھوڑ کر انسان خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، چچی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یا اسی طرح سے والدین کو چھوڑ کر عام رشتہ داروں سے لوگ اگر اچھا سلوک کریں، اور والدین جو انہیں دنیا میں لانے کا ذریعہ ہیں وہ انہیں بھٹکتا چھوڑ دیں، اخیر عمر میں بے سہارا چھوڑ دیں، تو یہ چیز کسی بھی طور سے درست اور مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ